حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی دھوپ یا چاند کی روشنی میں چل رہے ہوتے تو زمین پر جسم اطہر کا سایہ نہ پڑتا تھا۔ چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح چمکدار اور قدرے گلائی اپنے اندر رکھتا تھا۔ حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بالوں والا جس کے بال کندھوں تک لٹکے ہوئے سرخ جوڑا زیب تن کیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا، لگتا تھا جیسے سورج رخ انور میں تیر رہا ہو۔ جب تبسم فرماتے تو دندانے مبارک سے نکلنے والی چمک دیواروں پر پڑتی۔ ام سعید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دور سے دیکھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے، اور قریب ہو کر دیکھا جاتا تو اتنے حسین اور پیارے کہ دنیا میں اور کوئی نہ ہوگا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ داری دار جوڑا زیب تن کیے تھے۔ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو۔ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بھی بڑھ کر حسین تھے۔ کسی نے برا ابن عازب سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی مانند تھا؟ فرمایا نہیں، بلکہ آپ چاند کی طرح تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکدار تھا، نہ گندمی نہ بالکل سفید۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی یوں تعریف کی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ روشن چہرہ ہے کہ جس کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے فریاد رس اور بے سہاروں کے سہارا ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چمکدار، پسینے کے قطرے جس میں اطہر پر یوں لگتے جیسے موتی ہیں، چلتے تو جھکاؤ آگے کی جانب ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب لوگوں سے زیادہ حسین اور روشن تھا۔ جب بھی کسی تعریف کرنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی تو چہرہ مبارک کو چاند سے تشبیہ دی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں، چنے ہوئے ہیں اور بلائی کی طرف بلانے والے ہیں، جیسے 14ویں رات کے چاند کی روشنی اندھیری رات میں ظاہر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ کے مالک تھے، یوں لگتا تھا جیسے بدن مبارک چاندی سے ڈھالا گیا ہو، اور بال قدرے خمدار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ کے انتہائی خوبصورت اور درمیانہ قد کے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل، سر مبارک بڑا حسین روشن اور چمکدار چہرہ، پلکیں لمبی اور گھنی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سب گردنوں سے زیادہ خوبصورت تھی، نہ زیادہ لمبی اور نہ زیادہ چھوٹی۔ گردن مبارک کا جو حصہ ظاہر نظر آتا تھا وہ یوں لگتی تھی جیسے چاندی کی بنی ہوئی سراہی، جس میں سونے کی ملاوٹ ہے۔ چاندی کی سی سفیدی اور سونے کی سی سرخی کے ساتھ وہ گردن چمکتی نظر آتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین ہونٹ کسی کے نہیں۔ منہ مبارک بند ہوتا تو ہونٹ اتنے لطیف لگتے کہ کسی اور کے نہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا، جس میں اطہر کا گوشت لٹکتا نہ تھا بلکہ آئینے کی طرح ہموار اور چاندی کی طرح روشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 3 سلوٹیں تھیں، جن میں سے ایک تہبند کے نیچے چھپ جاتی تھی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک کو دیکھا، یوں لگتا تھا جیسے طے کیے ہوئے کاغذ اوپر نیچے رکھے ہوں۔ مواہب الدنیا میں مقاتل بن حیان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے کنواری پکیزہ بتول کے بیٹے، میں نے تجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور تجھے جہانوں کے لیے نشانی بنایا، بس میری ہی عبادت کرو اور مجھ پر بھروسہ رکھ۔ اہل سوران کو بتا دے کہ میں ہوں اللہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور نظام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، اور انہیں کہہ کہ تصدیق کریں اس نبی امی کی جو اونٹ کی سواری کرنے والے، جہاد کرنے والے، سر پہ امامہ اور پاؤں میں جوتا پہننے والے، چوڑی پیشانی والے، سلے ہوئے ابروؤں والے، لمبی پلکوں والے، سیاہ آنکھوں والے، بلند مائل ناک والے، ہموار رخساروں والے، گھنی داڑھی والے، جن کے چہرے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح نظر آئیں گے اور کستوری جیسی خوشبو آئے گی، اور جن کی گردن سراہی جیسی ہوگی۔
ابن اسیر فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروؤں کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ بال گنجان تھے اور آپس میں ملے ہوئے تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے سر سے جسم کو تناسب موضوع بنایا، میرے چہرے کی بناوٹ کو فضیلت حسن سے نوازا اور مجھے مسلمان بنایا۔ کبھی یہ دعا پڑھتے اور کبھی یہ دعا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جن نے میری صورت اور سیرت کو حسن بخشا اور جو آزاد دوسروں کے عیب دار تھے وہ میرے موضوع اور خوبصورت بنائے۔